شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو our channel غازی نیوز 24۔ Today we bring you a heartwarming and inspiring story from Madrasa Jamia Ahl Sunnat Garib Nawaz, Khirni Bagh, Paratwada. This story is about a remarkable young boy who through his dedication and hard work has illuminated the name of his Madrasa Jamia Ahl Sunnat Garib Nawaz. Let's dive into the extraordinary journey of Hafiz Ghulam Hussain. یہ کہانی ہے مدرسہ جامعہ اہل سنت کی، جامعہ اہل سنت غریب نواز، جہاں غلام حسین جیسے ایک چھوٹے سے بچے نے اپنی محنت اور استقامت سے اپنے استادوں کا سر اونچا کیا، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مدرسہ میں جو جامعہ اہل سنت غریب نواز میں جو اساتذہ ہے اور اس کے جو بانی ہیں علامہ مولانا جناب مقصود رضا صاحب، ان کی جو محنتیں ہیں وہ جو ہے بلندیوں آج اپنی بلندیوں پر گامزن ہے۔ غلام حسین ایک 13 سال کے بچے نے صرف 6 مہینے میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا ہے۔ یہ کامیابی اس کے محنت اور استادوں کی توجہ اور رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ تو آئیے غازی نیوز کے ایڈیٹر محمد اظہرالدین کی یہ خاص رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہم اس وقت ہیں ایک مدرسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں غازی نیوز۔ پرتواڑہ شہر کے جامعہ اہل سنت غریب نواز مدرسے میں ہم یہاں آئے ہیں ایک مقصد کے ساتھ۔ یہاں پر بے حد کم سمے میں قرآن کو حفظ کیا ہے۔ ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ غلام حسین جن کا نام ہے، ان کی کم عمر تو ہے ہی، لیکن جہاں ایک بچے کو حافظ قرآن بننے میں 3 سے 3.5 سال لگتے ہیں، انہوں نے ماتر 6 مہینے میں وہ سفر پورا کیا اور حافظ قرآن بنے ہیں۔ اس پر ان کے استاد اور یہاں کے دوسرے بچے بے حد خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس مدرسے میں ابھی تک 60 سے ادھک بچے حافظ قرآن، عالم دین بن کر الگ الگ شیتروں میں الگ الگ مقامات پر اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ بے حد ہی بہترین اور بچوں کے لیے بے حد اچھا مدرسہ کہے جانے والے کھرنی باغ مدرسے میں ہم وشیش طور پر آئے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ نے 6 مہینے میں ماتر قرآن شریف حفظ کیا، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اس میں کون کون سے لوگوں نے آپ کو مدد کی ہے؟ السلام علیکم، میرا نام غلام حسین ہے۔ آج میں جس مقام پہ ابھی کھڑا ہوا ہوں، اللہ کا شکر ہے اور اساتذہ کرام کی محنتوں کا اور ماں باپ کی دعاؤں کا یہ صلہ ہے کہ میں ابھی اس مقام پر کھڑا ہوں۔ اور میرے والدین، میرے خالو مفتی مقبول رضا صاحب سے کہا کرتے تھے کہ اسے حافظ بنانا ہے، تو وہ مجھے یہاں پر لائے، مدرسے میں چھوڑے اور بہت توجہ دیے، تب میں آ کر اس مقام پر ابھی کھڑا ہوں۔ یہاں پر کس طرح کا ماحول رہا اور کون کون سے لوگوں نے سب سے زیادہ آپ کو مدد کی ہے، اور کس طرح کا ماحول رہتا تھا؟ آپ قرآن شریف کی تعلیم کب سے اسٹارٹ کرتے تھے، کب ختم کرتے تھے؟ نمازوں کا دور کیسا چلتا تھا؟ نہیں، جیسے استاد لوگ حوصلہ دیتے رہے ہیں، میری یہ امید نہیں تھی کہ میں اسی سال 6 مہینے میں حافظ بن پاؤں گا، لیکن اساتذہ کرام نے حوصلہ دیا تو میں اتنی جلدی 6 مہینوں میں حافظ بن گیا۔ بہت سارے بچے حافظ بننے کے لیے اپنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اتنے کم سمے میں وہ حافظ قرآن نہیں بن پاتے اور بہت سارے بچے نراش ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اس میں نراش ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اعلیٰ ذہن کا ہوتا ہے، کوئی کم ذہن کا ہوتا ہے۔
لیکن اپنی محنت کو کبھی کم نہ کریں. جتنا محنت کرتے ہیں اتنی کیا کریں، بلکہ محنت کم نہ کریں اور ہار نہ مانیں. کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مقام آپ کو بھی حاصل ہو جائے گا. ہاں، آپ صبح کب اٹھتے تھے اور کس طرح کے تعلیمات کا سلسلہ کس طرح سے چلتا تھا؟ جی، صبح سے آدھا گھنٹہ پہلے، فجر سے پہلے اٹھتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتے. جہاں سے تقریباً 12:30-1 بجے تک پڑھائی ہوتی ہے. اس کے بعد کھانا وانا کھا کے سو جاتے. اس کے بعد پھر دوپہر میں بھی پڑھتے. اس کے بعد پھر مغرب سے بیٹھتے تو پھر 11-11:30 بجے تک پڑھتے ہیں. جیسا ہم نے یہاں کے استاد لوگوں سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ اور بچے یہاں سے حافظ قرآن اور عالم دین بنے ہیں. آپ کون سے مقام پر جانا پسند کریں گے، یا کوئی ایسا یہاں سے حافظ قرآن بننے کے بعد کہاں پر آپ اپنے فرائض کو انجام دیں گے؟ ایسا کچھ سوچا ہے آپ نے؟ جی، ابھی تو میں نے یہ سوچا ہے کہ مجھے ایک اچھا عالم بننا ہے، دین کا کچھ کام کرنا ہے. یہی میں سوچا ہوں. دین کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی. آپ اسکول کتنی پڑھے ہیں اور آگے کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ اچھی پڑھائی ہوتی ہے، انگلش کے بارے میں پڑھائی ہوتی ہے، اور میں کمپیوٹر بھی یہاں پہ سکھاتے ہیں. کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر وغیرہ سب کو سکھاتے ہیں. اور میں پڑھا ہوں 7ویں کلاس تک. جی، 7ویں کلاس تک. حافظ صاحب، یہ بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ کم سمے میں حافظ قرآن بنے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے، آپ ایک اچھے عالم دین بنے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آپ ایک اچھے ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنے. تو ہمارے ساتھ استاد محترم ہیں. ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں یہ مدرسے میں، اس مدرسے کی استھاپنا 2008 میں کی گئی. 9 سے یہاں پر تعلیمات آرمبھ کی گئی اور یہاں پر یہ سلسلہ آرمبھ ہوا. یہاں کے جو استاد لوگ ہیں، استاد محترم ہیں، وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بچوں کو تعلیم دینے کا کام کرتے ہیں. اور وشیش بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور اس آدھونک یگ میں کمپیوٹر کی تعلیم بھی ان بچوں کو دی جاتی ہے. اور آج مسلم سماج جہاں دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس اور بھی یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ استاد ہیں، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ بچے یہاں پر اس مدرسے میں کتنے بچے ہیں، کتنے بچوں نے تعلیم حاصل کی، اور کہاں کہاں کے بچے یہاں پر ہیں، ان کے رہنے کا، کھانے کا اور دوسرے ضروریات کس طرح سے پوری کی جاتی ہے، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کیسے دی جاتی ہے. ہمارے ساتھ آپ کا نام بتائیے. عبدالکریم مصباحی. حافظ صاحب، یہاں پر کس طرح کے بچے ہیں، کہاں کہاں سے بچے ہیں، کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، اور کتنے سالوں سے یہ مدرسے کا سلسلہ چل رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے غازی نیوز چینل 24 کو، اور بالخصوص اس کے رپورٹر ارشاد بھائی کو اور آپ کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جامعہ اہل سنت غریب نواز کھرنی باغ پرتواڑہ امراوتی مہاراشٹرا میں تشریف لائے، اور آپ اس نیوز کو کور کر رہے ہیں جس میں حافظ غلام حسین نے ماتر 6 مہینے میں قرآن کا حفظ مکمل کر کے تمام بچوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ بھی محبت سے اور پریم سے قرآن کو سینے سے لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشی کا یہ موقع میسر فرمائے گا. آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ اس مدرسے کی استھاپنا یعنی اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ تو اس کا سنگ بنیاد سن 2008 میں رکھا گیا، اور یہاں تعلیمی سلسلے کا آغاز سن 2009 سے ہوا، جب سے مسلسل یہ مدرسہ اپنی کامیابیوں کی منزلیں طے کر رہا ہے. اور تقریباً اتنے مختصر سالوں میں جامعہ اہل سنت نے حافظ کی شکل میں، قرہ کی شکل میں اور عالم کی شکل میں 60 فارغین کو قوم کے حوالے کر چکا ہے، جو مختلف علاقوں میں جا کر دینی خدمات کا فریضہ انجام دے رہے ہیں.
اور ایک سوال آپ نے اور ایڈ کیا ہے کہ یہاں کس بیس کی تعلیم دی جاتی ہے، کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، تو میں آپ کے جملہ ناظرین کو اور تمام عوام اہل سنت کو یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جامعہ اہل سنت غریب نواز میں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی بندوبست ہے۔ یہاں الگ سے عصری تعلیم کے لیے ٹیچرز کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس کے شعبے جو ہیں کمپیوٹرز بھی سکھایا جاتا ہے، میتھ، انگلش اور جو بھی عصری تعلیم کے تقاضے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعہ اہل سنت غریب نواز ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ ہم صرف اور صرف خالص اپنے بچوں کو مسجد کا امام یا مولوی نہیں بنانا چاہتے ہیں، بلکہ جو زمانے کا تقاضا ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم عصری تعلیم سے بھی اس تعلیم کو آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے فارغ ہونے کے بعد کسی بھی موڑ پر کسی بھی پلیٹ فارم پر کمی کا احساس نہ کریں۔ یہاں پر کتنے بچے ابھی تعلیم لے رہے ہیں اور ان کے انتظام کس طرح سے کیا جاتا ہے رہنے کھانے کا، اور کہاں کہاں کے بچے یہاں پڑھتے ہیں؟ یہاں تقریباً کم و بیش 80 سے 85 بچے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے لیے پڑھنے کا، کتابوں کا، علاج کا اور اس کے علاوہ دیگر ضروریات جو ہیں ان سب کا بندوبست جامعہ اور انتظامات جامعہ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ اس میں علاج ہے، کتابیں ہیں، بستر ہیں اور جو بھی چیزیں پڑھنے سے متعلق ہیں وہ ساری چیزیں بچوں کو فراہم کی جاتی ہیں، اور ہر موقع پر جو اس کے نظما ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، اس چیز کا بھرپور خیال کرتے ہیں کہ بچے کو کبھی کسی طرح کسی کمی کا احساس نہ ہو اور کوئی دشواری لاحق نہ ہو، لہٰذا ساری ضروریات جامعہ کی طرف سے بچوں کو فراہم کی جاتی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حافظ صاحب، آپ کے مدرسے میں تو بہت اچھی تعلیمات دی جا رہی ہے، لیکن کئی دوسرے مدرسے ہیں وہاں بھی جو بچے ہیں وہ جلدی حافظ بننے کی ہوڑ میں بار بار کوششیں کرتے ہیں اور نروس ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کو آپ کا کیا میسج ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ پیار سے، محبت سے اور طبیعت کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ضرور اللہ کا فضل خاص ہوگا اور قرآن کا معجزہ ثابت ہوگا کہ آپ کی محنت بھی کارگر ہوگی، اور آپ جو امید لے کر مدرسوں میں جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امیدوں سے ہمکنار بھی فرمائے گا۔ اس وقت مدرسے کے حافظ کریم صاحب سے ہم نے بات کی، اور بھی لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مدرسے کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے مدرسوں میں کس طرح کے انتظام ہونے چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہے حافظ صاحب، انوار صاحب۔ اس مدرسے میں ساری سویدھائیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایسے کئی مدارس ہیں جن میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدرسوں میں کون کون سی چیزیں ہونے سے بچوں پر اس کا صحیح اثر ہوگا اور کم وقت میں یا زیادہ وقت میں زیادہ سے زیادہ بچے حافظ قرآن اور عالم دین بنیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ جامعہ اہل سنت غریب نواز کھرنی باغ پرتواڑہ اچل پور شہر ضلع امراوتی مہاراشٹرا، ایک بچے نے کم عمر میں تقریباً 13 سال کی عمر میں اور کم مدت یعنی 6 ماہ کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ الحمدللہ ان کے استاد حضرت حافظ وقاری علیم الدین صاحب قبلہ کی شب و روز بڑی محنتیں، مشقتیں تھیں جو انہوں نے اس بچے کو پڑھانے میں خوب محنتیں کی ہیں، اور جملہ اسٹاف، اساتذہ جامعہ اہل سنت غریب نواز کی بھی بہت ساری محنتیں رہی ہیں۔ تمام بچوں کو چاہیے کہ وہ محنت سے، لگن سے استاد کا خدمت بھی کریں، ان کی عزت بھی کریں، اور قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا، ہم نے قرآن کو اس کے لیے سہل کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ کوئی قرآن کو یاد کرے
محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن ضرور محفوظ فرمائے گا۔ اس مدرسے میں کہاں کہاں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بھوشیہ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں کہاں سے بچے یہاں آنا چاہیے اور کہاں کہاں کے بچوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ یہاں تقریباً یو پی، بہار، بنگال اور ودربھ کے بھی مختلف مقامات جیسے اچل پور شہر، امراوتی، اکولا اور اطراف میں جو کھیڑے ہیں جیسے دھامن گاؤں گڑھی اور دریا آباد، چوہٹہ اور بٹنیر گنگاہی اور کھرپی، مختلف گاؤں کے بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے کھانے پینے کا بھی معقول انتظام مدرسہ کرتا ہے، جو کسی قسم کا کوئی فیس نہیں لیا جاتا ہے۔ کھانے سے لے کر کتاب اور علاج معالجہ سب کچھ مدرسہ ہی برداشت کرتا ہے، بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے۔ جامعہ اہل سنت کھرنی باغ مدرسہ اس لیے بھی اب سرخیوں میں آیا ہے کہ یہاں پر حافظ غلام حسین انہوں نے ماتر 6 مہینے میں قرآن شریف حفظ کر ایک اتہاس رچ دیا ہے، اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اس موقع پر یہ سبھی حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ ضروری یہ نہیں کہ جو بچے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہی حافظ قرآن، وہی عالم دین، وہی قاری بن سکتے ہیں، بلکہ ہر کوئی، چاہے وہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہو، 10ویں میں ہو، 11ویں 12ویں میں ہو، ہر انسان اگر کوشش کرے تو وہ حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اس لیے اس میں عمر کی قید نہیں، ایج کی قید نہیں، ہر انسان، ہر بچہ اگر وہ مدرسے میں آتا ہے ادر ٹائم پر، یعنی اسکول جانے کے علاوہ، وہ بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے، اور ہم اس کا بھرپور تعاون کریں گے، بھرپور اس کی مدد کریں گے۔ اس لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور مدرسہ جامعہ اہل سنت غریب نواز میں بھیجیں اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس جشن کے موقع پر 21 فروری کو جامعہ اہل سنت غریب نواز کھرنی باغ میں یہاں پر ایک اجتماع بنام جشن دستار بندی منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں کم و بیش 17 بچے حافظ قرآن اور قاری اکرام بن کر فارغ ہوں گے، اور تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں شرکت فرمائیں اور تمام لوگوں کو اس کی دعوت دے اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ ارشاد احمد کے ساتھ محمد اظہر الدین، غازی نیوز لائیو 24 بیورو، اچل پور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔